الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اصول الایمان کا یہ درس ہے۔ ہمارے ساتھ جو باتیں گزشتہ درسوں میں تھیں وہ یہاں تک تھیں کہ ایمان مجمل ایک چیز ہے، ایمان مفصل ایک چیز ہے۔ ایمان مجمل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایمان مجمل رسولوں پر لاتے ہیں۔ ایمان مفصل یہ ہے، کچھ ایمان مفصل یعنی تفصیل سے ایمان، ایمان مجمل مختصر سا ایمان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان پر آپ ایمان لائیں۔ تو اگر آدمی اتنی باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو بس ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جیسے شیخ نے لکھا وَلَكِنْ آمَنَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِيمَانًا مُجْمَلًا فَهَذَا إِذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ مَعْ إِيمَانِهِ وَتَقْوَاهُ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى۔ آپ جتنی باتیں جانتے ہیں اس پر آپ عمل کر لیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم اپنے نام کے ساتھ لکھ لیں ولی من اولیاء اللہ، اس کا نہیں ہے، بس محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو شیخ نے بڑی لمبی بحث کی ہے، قرآن کی آیتیں بھی یہاں پیش کی ہیں، سورۃ الاسراء آیت نمبر 18 سے 21 تک، تو اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 21، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا، یعنی دیکھو کیسے ہم ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان جیسے لوگوں کا ہوتا ہے ویسے ایک دوسرے کو فضیلت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں میں بھی ہے، جیسے اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسولوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، پورے رسول ہیں اس میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر ان سب میں انا سید اولد آدم ولا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مومن جو جسم میں بھی طاقت ہو، ایمان میں بھی طاقت ہو، طاقت کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے ہم نے مثالیں بھی دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ طاقتور صحابہ تھے، لیکن ابو قیس بن ساعدہ، بہت سارے لوگ تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام عطا ہوا وہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس حدیث میں بتایا گیا وفی کل خیر، سارے مومنوں میں بھلائی ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز بھی تمہیں نفع دے سکتی ہے دنیا کی آخرت کی اسے حاصل کرنے میں کوشش کرو۔ تو کتنی اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتلائی ہے کہ جو بھی چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، جو بھی چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے آپ اس کے حاصل کرنے میں کوشش کریں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو معمولی حلال کام ہے کر سکتے ہیں، جو بھی کام ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ احرص علی ما ینفعک، جو بھی کام آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز دنیا اور آخرت کے لیے منافع بخش ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بتایا گیا واستعن باللہ، اللہ تعالی سے مدد چاہو۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے مدد چاہو، اللہ کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جاننے والوں کو، بچوں کو بولتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں پڑھائی میں، کاروبار میں، دوسری چیزوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ میری محنت مجھے میری کامیابی دلا دے گی، میرے محنت سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ آپ محنت کریں،
وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں اپنے تمام معاملات میں. وَلَا تَعْجِزْ، عاجز مت بنو. عاجز مت نہ، کیا مطلب؟ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں گھبرا جاتا ہوں، میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا. ایسا سب کیا نہیں کرو، نہیں کرو. آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. بات ہے وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تم نے محنت کر لیا، اللہ سے مدد بھی چاہ لی، تم نے حد درجے محنت کی، قصارى جہدہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، جو پاسبلٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے، سکسس نہیں ہوئے، تو اب ایسا نہیں بولو ان کا نہیں سن کو ان کا سنیا رہتا تو میرا کام ہو جاتا تھا، میں ایسا نہیں ویسا کرا تو میرا کام ہو جاتا تھا، مت بولو. فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا نہیں ایسا کیا ہوتا تو ہو جاتا تھا. وَلَكِنْ قُلْ، لیکن کیا بولو، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا تھا ویسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ لو، اگر، مگر جو ہوتا ہے یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد چونکہ ہماری بات اصول الایمان میں سے ہے، اور تو اس میں ایک چیز ہمارے ساتھ اور بھی ہے. یہ حدیث جس میں بتایا گیا، اس حدیث کا یہاں معنی ہے خیر الہدا ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں پڑھے نہیں ہم لوگ. خیر الہدا ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. یہ جمعے میں ہم سنتے ہیں. بہترین بات کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. خیر الحدیث یعنی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں. وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین گائیڈنس کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو دین میں ایجاد کی جاتی ہیں. جیسے ہم نے بولا نہیں، رجب کا مہینہ آ گیا، اس میں بہت ساری نئی نئی بدعتیں ہو جاتی ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات شرح میں شیخ نے لکھا ہے، الایمان بمحمد من اصول الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایمان کا جڑ ہے، ایمان کا اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں ہے آدمی کا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے. دو طریقے سے یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان الایمان بنبینا فی اول ارکان الاسلام، نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کے ارکان، بیسک ارکان، بنیادی ارکانوں میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ الشہادۃ بان محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک دوسری چیز دخول الایمان بہ فی الایمان بالرسل، اور آپ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ، تو سارے رسولوں پر ایمان لانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور جب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح
ایمان کی ایک اور بھی چیز ہے اتباع سنتہ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتے ہیں، ساری چیز. اسی لیے علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح اربعین النوویہ شیخ امام نووی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہماری عبادتیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو نماز کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی. روزہ، یہ ساری چیزیں، حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. اتباع سنت ومن کمال الایمان بہ، اور آپ کامل ایمان والے اس وقت ہو جاتے ہیں اللہ یقدم عقلہ علی سنتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنے عقل کو آپ آگے رکھیں. بولے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرے، مسح کیسا کرنا؟ پیر کے اوپر، پیر کے اوپر کرنا کہ نیچے کرنا؟ مسح پیر کے اوپر کرنا نیچے کرنا؟ ہاں اوپر کرنا. اوپر کرنا نہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کنفیوز ہوں گے، اوپر کرنا نہیں. کچھ لوگوں کو معلوم ہے، میں چاہ رہا تھا ساروں کو معلوم ہو جائے. اب رفیق بھائی بولتے ہیں نہیں، مسح یہ دھول گندگی پیر کے نیچے لگتی ہے نا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسح پیر کے نیچے ہو، تلوے میں. تمہیں کیسا اوپر اچ کرنا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی حدیث میں ہے، حدیث میں رہنگا بھائی شیخ صاحب، حدیث میں رہنگا، لیکن ہماری عقل کیا بولتی ہے؟ پیر کے نیچے. تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں شریعت کے مطابق بہت بہت ہمارے لیے احسان ہے. سر کا مسح جب آپ کرتے ہیں تو بھیگے ہاتھوں سے کرتے ہیں. تو اگر کوئی اتنا متقی آ جائے، زیادہ متقی بننے کی چکر میں سارا سر نل کے نیچے رکھ کے دھو، تم بولے تو اگر ہر نماز میں ایسا سر دھونے کا رہا تو ہماری حالت کیا ہو جائیں گی؟ پورے ڈسپنسری بھر جائیں گے، ایک بیڈ بھی خالی نہیں رہے گا ہاسپٹل میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کو دھونے کی بات اللہ نے نہیں کہی، کیا کہا؟ سر پر مسح کرنے کی بات کہی. پتہ چلا کہ ہماری شریعت کتنی پاک ہے. دوسری جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان کے ہاں لوگ کہیں گے کہ آپ کو عبادت کرنی ہے تو اپنے معبود کے سامنے بھیگے کپڑوں سے آ کے آپ بیٹھیں، جب تک وہ پڑھتا رہے گا تب تک 2-3 گھنٹے ویسے ہی بیٹھا رہے گا. وہ ہمارا اسلام بڑا صاف ہے، بڑا آسان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلیں ہم کو نہیں رکھی ہیں، بہت آسان فرمائی. وَلَا رَأْيٌ عَلَى مَا قَضَى بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا ہے آپ اس کے خلاف اپنی عقل نہ لڑائیں. بولیں کہ نہیں ہماری رائے ایسی ہے. بہت سارے لوگ بولتے شریعت میں ایسا رہے گا لیکن ہماری رائے ایسی ہے. آپ کی رائے کو کیا کرو؟ رائے بنا دو. شریعت کو کیا کرو؟ قبول کر لو. فَإِذَا كَانَ مَا قَضَى بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی الدلالہ فی الامر فإنه لا يحل لأحد مخالفتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا ہے، تمام فیصلے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہیں بالکل قطعی الدلالہ ہیں، دلالت میں بالکل صریح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو اسی لیے کہتے ہیں کما فی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے آپ جمعے میں گئے ہیں، خطیب ممبر پر یہ ضرور کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے میں ہم لوگ سنتے ہیں. کیوں شعیب سنتے کہ نہیں سنتے؟ لیکن کبھی آپ نے پوچھا حضرت یہ بولتے نا اس کا معنی کیا ہو؟ ضرورت نہیں پڑی، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. یہ دیکھیے فَأَكْمَلُ هَدِينَ کمپلیٹ گائیڈنس کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہدی محمد و اکرم،
بہت عزت والی گائیڈنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَفْضَلُ هَدِيٍ سب سے سپر، سب سے عمدہ، وَأَعْظَمُ سُنَّةٍ وَطَرِيقَةٍ وَهَدٍ وَسُلُوكٍ هُوَ سَبِيلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں، ایک ایک آدمی ایک ایک کو اپنا قائد اور لیڈر مانتا ہے، کیسا وہ روحانی لیڈر، کیا بولتے اس کو، اسپریچول، کیا ہو، ایک ایک آدمی، کوئی رابندر ناتھ ٹیگور صاحب کو بناتا، کوئی لینن، کوئی کارل مارکس، یا کوئی اور کسی کو، برنارڈ شاہ، لوگ اسٹیٹس میں ان کی باتوں کو ڈالتے ہیں۔ برے سب سے بڑھ کر خاتم الرسل، خاتم الانبیاء، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو فالو کرو، ان کی باتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو۔ کسی میدان میں نبی نے کوئی ایسا ہمیں کمی نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے کہا کہ ایک پرندہ آسمان پر 2 پروں والا پرندہ بھی اڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہم کو بتا دیا۔ وَلِهَذَا مَنْ آمَنَ حَقِيقَةً بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، جس نے بھی ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا ایمان مکمل ہو گیا، فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ السُّنَّةِ، ایسا آدمی سنت کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا سلام کر کے داخل ہوگا، جو سونے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، اور رہن سہن کے آداب ہیں، کپڑے پہننے کے آداب ہیں، یہ سارے کام سنت کے مطابق کرے گا۔ فَإِذَا خَالَفَ السُّنَّةَ، اگر کوئی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بھی معاملے، خالی سنت بولے تو میٹھا کھانا سنت نہیں، وہ سنت مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے، دعوت کے راستے میں گالیاں سننا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ إِيمَانُهُ يَضْعُفُ، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ إِيمَانَ الْعَبْدِ بِالرُّسُلِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اس لیے کہ بندے کا ایمان جو رسولوں پر ہوتا ہے بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی ایمان رکھتا ہے تو ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ فیزید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہم رکھتے ہیں وہ کیسے بڑھتا ہے، توصیف کیسے بڑھتا ہے؟ جب آپ فالو کریں گے نبی کو ایمان بڑھے گا، جب آپ فالو نہیں کریں گے ایمان کیا ہوگا، گھٹے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت ساری باتیں بتائیں، مجلس میں کیسے بیٹھنا، دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہنا، بیک بائٹ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، دل صاف رکھنا، کتنی باتیں نبی نے بتائیں۔ لیکن ہم لوگ جتنا عمل کریں گے نبی کی باتوں پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ وَيَنْقُصُ بِكَثْرَةِ الْمُخَالَفَةِ، اگر ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہوگا، لو ہو جائے گا۔ اگر فالو کریں گے تو ہائی اپ جائے گا۔ اچھا، وَلَيْسَ أَهْلُ الْإِيمَانِ فِي أَصْلِهِ سَوَاء، ایمان والے اس معاملے میں برابر نہیں ہیں۔ دیکھیں، مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، ان کا ایمان بڑا ہوا ہے، ان کا ایمان بہت اوپر ہے۔ اگر کوئی فالو نہیں کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے کہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، رکھتے ہیں، 70 سال ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسمارٹ لگیں، کیونکہ ساری چیزیں اسمارٹ ہیں، فون اسمارٹ ہے، سب چیزیں اسمارٹ ہیں، کیا لگتے ہیں بوڑھا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہمیں حشر میں جانا ہے، آپ کے ہاتھ سے کوثر کا پانی پینا ہے، آپ کی شفاعت کبریٰ ہمیں لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، یہ میرے امتی ہیں، تو کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیا کریں، فالو کریں۔ یہ دیکھیے، فالمقصود من هذه الاحاديث التي ذكرها الامام رحمه الله هو بيان هذا الاصل والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفتها۔ اس حدیث کو شیخ نے یہاں لکھا ہے، اس لیے لکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، مخالفت ہرگز نہ کریں، مخالفت ہرگز نہ کریں۔
تو اسی طرح ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس. اب ایک سوال ہارون بھائی نے کیا کہ اگر چھوٹی موٹی ہمارے سے نافرمانی ہو جاتی ہے، نافرمانی کیا بولیں گے اسے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا یوجب دخول النار، جہنم میں داخلہ واجب ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اگینسٹ کرے گا، مخالفت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جہنم گارنٹی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. امام بخاری کی یہ حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، پہلے بشارت ہے میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو کم از کم ہم کو ٹائٹل ملے نا کہ ہم نبی کی امت ہیں. الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. جس نے انکار کیا، سارے میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ جس نے انکار کیا. اب صحابہ تو سننے کے متمنی تھے، انہوں نے کہا قیل من یأبا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قیل ومن ابا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اوبیڈینس کیا، جس نے میری اطاعت کی، وہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا بہت مشکل ہے کیا؟ لیکن الا من رحم ربی، اگر آپ فالو کریں گے، ہر معاملے میں نبی کی سنت کو دیکھیں گے، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، میں وہ طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو مجھے فالو کرے گا، جو میری باتوں کو سنے گا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. قال رحمہ اللہ بعد ذلك، یہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اور سنت کی پابندی نہیں کرے گا، لم يدخل فی الاسلام کلہ، 100% وہ اسلام میں آیا نہیں. دیکھا آپ نے، لوگ اپنے پیروں، مرشدوں، اپنے سجادہ نشینوں یا اپنے جن کو وہ بڑا بنا لیتے ہیں، تو ان کی باتوں کی وجہ سے نبی کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز کا طریقہ بدل لیتے ہیں، رہن سہن، کپڑے بدل لیتے ہیں، شکل و صورت بدل لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا کرو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208. یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا بولے تو کیسا؟ کیا تمہیں ہے کیا شعیب؟ یعنی ہمیں آدھا ہے کہ داخل ہونے، پورے آگے ان کے اندر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا بولے تو کیسا؟ یہ دیکھیے، ادخلوا فی السلم جمیعا وامر بطاعت رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پوری طرح اطاعت کرتے ہیں جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے. وخصال الاسلام عموما واجبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا واجب ہے. تو آپ پوری طرح مسلمان ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، چمٹ جاؤ اسلام سے. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ التَّنْبِيهِ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الرَّسُولِ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا واجب ہے. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھیوں سے، دوستوں سے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو اہل حدیث سلفی کہلائے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بڑے پکے تھے.
کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے، ہر مرتبہ دیکھتے تھے کہ یہ کام سنت کے مطابق ہے کرے، نہیں تو چھوڑ دیے۔ لیکن چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کے پاس علم نہیں، جو سنت کی اہمیت کو جانتے نہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کیا کرے تو کیا ہوتا، سب بھی مسلمان کیا بولتے ہیں، سب کو لے کو چلنا ہے۔ ایک ڈائلاگ عام طور سے، سب کو لے کو کہاں جانا، سب کو لے بھائی آپ جو آدمی سنت کا شیدائی ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، اسے لے کو ہمیں چلیں گے، سب کو لے کو چلنا کیسا ہوگا؟ دیکھیے وَأَنَّهَا مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِسْلَامِ بل هي من خصائص اہل السنہ۔ وهذا الحدیث، یہ حدیث جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَهُوَ مَوْعُودٌ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، جنت اس کی ہے۔ ماشاءاللہ، زندگی بھر یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کے سامنے ایشو ہو، کوئی بھی کام ہو، اسے پرکھیں، تولیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا کیا، نہیں تو آپ کیا کریں، اسے چھوڑ دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے زندگیوں میں رچ بس گئی، سنت کے بالکل مخالف ہے، اسی سے ہم پیسہ کما بھی رہے، کھا بھی رہے، کپڑے پہن رہے، پھر بھی ہمیں پکے، کیا رفیق بھائی، پھر بھی ہمیں کیا ہی پکے لوگ ہیں۔ سوچیں زندگی بڑی مختصر ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے لیے جنت ہم سے چھوٹ جائے۔ دیکھیے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى وهذا فيه تعظیم لطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عظمت بیان کی گئی۔ وقد ذکر العلماء ان طاعت الرسول جاءت في القرآن في اکثر من 30 موضعا۔ اللہ ایک بار کسی بات کو کہہ دیں تو بس ہے نہیں، اللہ کہنے والا ہے، لیکن اللہ 30 ٹائمز سے زیادہ پورے قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے رسول کو اوبے کرو، میری رسول کی بات مانو۔ کتنی بار بولے؟ 30 ٹائمز۔ تو ایک بات کو اگر اتنی ٹائم بولا جائے، اتنی زیادہ مرتبہ بولا جائے، تو بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ کیا بات؟ کتنی بار بولنا بات تمنا؟ ہاں، یا کتنی بار بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 30 ٹائم سے زیادہ۔ انہوں نے کہا اکثر من 30 موضعا، 30 ٹائم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلھا فیہا الامر بطاعت النبی وعدم مخالفتہ، بار بار اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات مانو، نبی کی خلاف ورزی نہ کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں بالکل وان یعنی تنبیہ ہے لوگوں کے لیے۔ دیکھو اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے، اللہ تم نہ فتنے میں ڈال ڈالیں گا۔ پہلے شادی ہوتی کیسا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت سے، چھتریاں، ہاں، اس کے بعد کیا کیا کی نخرے، شان و شوکت، اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد شروع ہو جاتا، ہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ سب آزمائش کس کی وجہ سے ہے؟ پہلے شروع ابتدا کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہوئی۔ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو، جیسے سنت بولتی، یہ ساری چیزیں کیا نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہیں فتنہ پہنچے گا، تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو 30 سے زائد جگہوں پر اللہ نے بات کہی۔ یہاں ایک بات ہے، کل امتی، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ امت سے یہاں کیا مراد ہے؟ امت سے کون لوگ مراد؟ آپ لوگ بولیں گے ہم،
اور کچھ باطنیہ بھی ہیں، بہرا ہیں یا جو بھی ہیں، وہ لوگ بولیں گے ہمیں، تمہیں نہیں ہمیں. لیکن یہاں امت سے مراد کون ہے؟ قال بعض اہل العلم المراد بها امت الدعوہ. امت الدعوہ ویکون، دو ہیں آپ کو معلوم ہے، امت الدعوہ امت اجابہ دو ہیں. ویکون المراد باللفظ هنا انه لا يدخل الجنہ الا من كان على الاسلام. تو اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں وہی آدمی داخل ہوگا جو مسلمان ہوگا. ہاں، یعنی کل امتی التی بعثت الیہم یدخلون الجنہ الا من ابا طاعتی. لیکن اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ومعنى ذلك، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر اللہ کو وہ مانتا ہو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یدخلون الجنہ، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا کہ میری ساری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. والصحیح الذی علیہ اہل العلم، دیکھیں انہوں کیا جواب دیتے ہیں، کل امتی، یہاں امتی سے مراد امت الاجابہ ہے. پہلے کیا بولے؟ امت الدعوہ، وہ نہیں، کیا ہے؟ امت اجابہ. وہم اہل الاسلام، یعنی جتنے مسلمان ہیں جو اسلام لائے ہیں. کلہم یدخلون الجنہ الا من ابا، یعنی ابا دخول الجنہ اذا تقرر ذلك فہل من عصى الرسول لا يدخل الجنہ. اب ایک سوال ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ حدیث سے وہی نہ سمجھ میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. چاہے آپ کسی بھی ٹائپ کی نافرمانی کریں، اپنے زندگی کے کسی بھی ٹائپ میں نافرمانی کریں، تو حدیث سے تو ہی سمجھ میں آتا ہے. تو ظاہر الحدیث نعم لا يدخل من عصى الله من عصى رسول الله لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. تو اس طرح سے ایک وارننگ ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو. تو یہ وارننگ سارے لوگوں کو آئے گی. کوئی کپڑوں میں، کھانے میں، صورت میں، شکل میں، بات کرنے میں، جینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. بہت بڑی چیز ہے. لیکن آگے چل کر شیخ بتا دیں گے جنت میں جانے کا داخلے کے دو ٹائپ ہوتے ہیں. جنت میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں اس میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہے دخول اولی اور ایک ہے دخول متاخر. یعنی جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، شروع کے لوگ بہت امپورٹنٹ نہیں، ہمیں سب سے پہلے جنت میں گئے سو وہ ایک ٹیم، سب سے آخر میں سزا پاکو اللہ رحم و کرم کر، اچھا میرا بندہ جا تجھے بخش ڈالا، جا جنت میں جا. دو ٹائپ کے نہیں. کیا ہے؟ ایک فرسٹ میں جانا، بہت بڑا مقام. جیسے دیکھیے، یعنی دخول ان صح التعبیر مبکر، دخول فی اول الامر بعد ان ينقض الناس من الحساب فانه يدخل الجنہ فئام مبکرین فی الدخول. بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. اس کے بعد والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. یہ سارے لوگ ہیں، سب سے سب خلفائے اربعہ ہیں، صحابہ ہیں، رسل ہیں، یہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. والقسم الثانی دخول متأخر وہؤلاء هم من شاء اللہ ان يدخلوا النار. یہ جو آخر میں داخل ہوں گے یہ جہنم میں اپنے کرتوتوں کی سزا پانے کے بعد فَيُعَذِّبُوا فِيهَا بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، جیسے انہوں نے کیا تھا، جیسے ان کی کرتوتیں تھیں، وہاں وہ لوگ اپنی سزا پائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جنت میں ڈالے گا معاف کر کے. تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں بتایا گیا فَدُخُولُ الْجَنَّةِ فِي النُّصُوصِ نَوْعَانِ. جنت میں داخل ہونا، یہ ہو گیا ٹائم، تو 5 منٹ ہم لوگ ذرا. تو
جنت میں داخل ہونا دو ٹائپ کا ہے. یہ کون سا؟ بس تو آپ کو اچھا سمجھ آتی ہے. آج کل گناہ کرنے والے پہلے ہمیں جا کو دیکھنا بول کو کیا کر لیتے. کوئی بھی شیطان کارنامہ بتاتا ہے تو کل مجھے ایک صاحب بھیجے، مسلم نوجوان ہیں، وہ سارے تھیٹر کی ٹکٹیں خرید رہے ہیں، ٹوپی پہن لے کو ادب سے. ہاں دیکھو امت مسلمہ کے لوگ کیسے آج دنیا میں تڑپ رہے ہیں، اور یہی مسلم نوجوان کیا کرنے جا رہے ہیں. ہاں گناہ کرنے والوں کا وہ حالت ہے، نیکی کرنے والوں کی یہ حالت ہے. نیکی کرنے والا سوچتا میں پہلی صف میں رہوں، امام صاحب کے پیچھے رہوں، اذان سے پہلے مسجد میں رہوں. ایسا بھی کرنے والے ہیں، فجر کے وقت میں اذان سے پہلے اٹھ جاؤں، ہاں تہجد کی نماز پڑھ لوں، ہاں میں اپنے پیسے سے روزانہ کچھ خیرات کروں. ایسا کرنے والے میں فقد ينفي، یہ دیکھیے فقد ينفي دخول الجنہ ويراد به نفي الدخول الاولی او الدخول المبکر كهذا الحدیث. جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے داخل نہیں ہوگا، داخل ہوگا لیکن کب؟ آخر میں. دیکھیں ایک حدیث آتی ہے تو آپ کے بہت سارے ریلیٹیوز ہوں گے، پھوپھی، ماما، خالہ، چاچی، تو آپ کیا سارے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، ذرا ڈیٹیل دیکھ لو. کہاں تو دیکھ رہا ریڈ مارک کر رہا، میں چاچی کے گھر نہیں جاتا، میں چاچی کے گھر نہیں جاتا، میں پھوپھی کے گھر نہیں جاتا. دیکھ لو ذرا، سوچ کو دیکھ لو، سب کے ہیں. اور حدیث کیا بولتی ہے؟ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے کاٹنے والا ہے. چاچی آپ کا رشتہ ہوتی، ہاں چاچا آپ کا رشتہ رشتے میں آتا ہے، آپ اس سے اپنا کٹ آف کر لیتے ہیں. تو یہاں حدیث کیا بولتی ہے؟ اللہ جنت سے آپ کو کیا کرے گا؟ کٹ آف کر دے. ہاں تو جنت سے آپ کا رشتہ ہٹ جائے گا. لا يدخل الجنہ قاطع رحم. تو اب اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ ہاں جنت میں مطلق داخلے کی ممانعت نہیں ہے، ہمیں جائیں گے لیکن سب سے آخر میں جائیں گے. تو ویسا یہ دشمنی بھی برقرار رکھیں گے، ویسا نہیں. کوشش کرو پہلے لوگوں کے ساتھ جنت میں جانے کے رشتے ملا لو، جو ٹوٹے رشتوں کو کیا کرو؟ ملا لو. وَقَوْلُهُ فِي الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ، بہت ساری ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں، ایسا بھی رکھتا نہیں. وہ چاہے وہ کچھ بھی لباس ہے عورت پہنتی ہے، اس کے جسم کے نقش و نگار، خد و خال نظر آتے ہیں. تو کہا کہ لا يدخل الجنت ولا یجدن ریحہا، نہ تو ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ان کو آئے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبودار ہوا اتنی دور مسافت سے سنی جائے گی جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن ان کو وہ ہوا بھی نہیں لگے گی. تو ایسے عورتیں جو ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں، انہیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں جس سے جسم، تو وہ جنت میں مطلق داخل نہیں ہوں گی، نہیں، اس کی سزا پائیں گی لیکن آخر جنت میں داخل وانے. تو فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس لیے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اب اس کے جو پاپ ہیں، سنس ہیں، وہ سزائیں پانے کے بعد وہ ضرور داخل ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر پیر کے دن انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے فالتحریم فی النصوص ایضا قسمان. یہ جو جنت جو حرام ہوتی ہے وہ بھی دو ٹائپ کی ہے، یعنی یہ جو جہنم جو حرام ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ دو ٹائپ کی ہے. تحریم مؤقت، یعنی جو جہنم جو اللہ تعالی حرام کرتے ہیں تھوڑی ٹائم کے واسطے، وہ تحریم ابدی یعنی ہمیشہ کے واسطے. ہاں اس کا بھی، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم لوگ پیر کے دن اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں. بہت ساری اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ پیر کے دن اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے ساتھ جو آج جو بات تھی وہی تھی کہ جنت میں نہ جانے کا مطلب دو ہوتا ہے، یا تو دخول اولی یعنی پہل جنت میں داخل ہونا، یا
آخر میں سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہونا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔